اب سب سے بڑی آفر چائنا نے کر دی ہے، یعنی یہ اتنی بڑی آفر ہے کہ پچھلے 100 سال میں جب سے مسلمان غلامی میں گئے، یعنی آخری مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور سلطنت عثمانیہ ورلڈ وار 1 کے اندر ٹوٹ گئی اور مسلمان غلامی میں چلے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی بڑی پاور نے مسلمانوں کو یہ والی آفر نہیں کی۔ اب ساری بات مسلم لیڈرز کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں ایران تو کھڑا ہے، ایران تو کوپریشن کر رہا ہے اور قیمت بھی چکا رہا ہے، لیکن کیا باقی مسلم دنیا اس قابل ہے؟ کیا وہ اتنی بہادر ہے کہ وہ ٹکر لے سکے؟ السلام علیکم دوستو، چائنا اور ساؤتھ افریقہ نے مسلم ممالک کو بڑی آفرز دے دی ہیں، اور دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ممالک کس طرح اسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اور ساؤتھ افریقہ نے تو فلسطین کو اصلاح تک دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور دوستو خاص طور پر چائنا نے کیا کیا بڑی آفرز دی ہیں مسلم ممالک کو، یہ بات بہت اہم ترین ہے۔ تو دوستو کیا ہے پوری صورتحال، آئیے جانتے ہیں، اور اس پوری صورتحال سے ہم کو آگاہ کریں گے احمد فراز بھائی، آر پی پروڈکشن کی یہ ویڈیو ہے۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے۔ ناظرین، غزہ جنگ کی وجہ سے معاملات عالمی جنگ کی طرف تو جا ہی رہے ہیں، لیکن اب ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے۔ مسلمانوں کے پاس 100 سال بعد اپنی غلامی کو آزادی میں تبدیل کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ مشرق کی طاقتوں نے، ابھرتی سپر پاور چائنا نے جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ہتھیار، وہ پوری طرح کی جو اسسٹنس ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا ہے مڈل ایسٹ کو، عربوں کو، اسلامک ورلڈ کو۔ اب یہ ساری جو بات ہے وہ عربوں کے پاس ہے، اسلامک لیڈرز کے پاس ہے کہ کیا وہ بہادری دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور چین کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں کہ جو اتنی بڑی سپورٹ، انپریسیڈنٹڈ سپورٹ آپ کو دینے جا رہا ہے۔ یعنی امریکہ نے تو کبھی آپ کو یہ سپورٹ آفر نہیں کی، انہوں نے تو ہمیشہ آپ کو غلام بنا کے رکھا، تو چائنا آپ کو یہ سپورٹ دینے جا رہا ہے، تو کیا آپ اتنی بہادری دکھائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے کوپریشن اور ایگریمنٹ کریں گے، یا پھر آپ بھیگی بلی بن کر رہیں گے؟ تو یہ تاریخ کا ایک نازک ترین موڑ آج یہاں پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے اسلحہ دینے کا اعلان کر دیا ہے حماس کو۔ جی ہاں، یہ غیر معمولی تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں، دنیا کی جیو پولیٹکس بہت تیزی کے ساتھ، جو اتحادی تھے وہ مخالف بن رہے ہیں، جو مخالف تھے وہ اتحادی بن رہے ہیں۔ کسی عرب ملک کی جانب سے اتنا کھلا اعلان نہیں ہو سکا جتنا ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ نے کر دیا ہے کہ وہ اسلحہ دینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو روس یوکرین کی جنگ ہے وہ سب سے خطرناک موڑ کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ شاید ہم کسی نیوکلیئر جنگ سے کچھ دنوں کے فاصلے کے اوپر رہ گئے ہیں، یا کچھ چند مہینوں کے فاصلے کے اوپر رہ گئے ہیں۔ بہت خطرناک موڑ کے اوپر یہ جنگ آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ آج ہم ذرا اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ یہ دونوں معاملے مڈل ایسٹ کے اور یوکرین کے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ پیوٹن کیا کرتے ہیں، رشیا کیا کرتا ہے، براہ راست فلسطین جنگ کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں، تو وہاں کا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے جو اس جنگ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے اب آغاز کرتے ہیں جو سب سے بڑی خبر، یعنی اتنی بڑی خبر ہے کہ تاریخ کا دھارا بدلنے جیسی خبر ہے، اور چائنا نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ بہت بڑی سپورٹ دینے جا رہے ہیں۔ اس وقت چائنا میں غیر معمولی سطح کے اوپر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عرب کے نمائندے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اسلامی دنیا کے نمائندے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، عربوں کے حکمران وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ غیر معمولی ایکٹیویٹیز جس کا جو محو مرکز ہے وہ غزہ کی جنگ ہے، مڈل ایسٹ کا امن ہے۔ اس وقت ناظرین ہوا کیا ہے کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ کو اور اس پوری دنیا کو ایک آگ میں جھونک دیا ہے، ایک بہت بڑی جنگ کے اندر جھونک دیا ہے، کوئی کردار اس نے ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب مڈل ایسٹ بھی اور باقی دنیا بھی وہ چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہے، چائنا اور رشیا کے ساتھ، اور چونکہ زیادہ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہیں وہ چائنا کے اندر ہو رہی ہیں، یعنی رشیا کے ایک سپورٹ تو ہے لیکن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں، وہ زیادہ تر چائنا کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو چائنا کے ساتھ اور پھر رشیا کے ساتھ مل کر دنیا جو ہے وہ معاملات کو اب سنبھالنے کے لیے جا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ وہاں پر پہنچا ہوا ہے
تاکہ جو مڈل ایسٹ کو آگ میں جھونکا گیا ہے اب اس کی پالیسی کیا ہے. دیکھیں امریکہ نے تو آپ کو ابنڈن کر دیا. کیا مصر سے جو وعدے کیے, جارڈن سے 2 دفعہ جارڈن کنگ وائٹ ہاؤس گیا ہے ان 8 مہینوں کے اندر, ٹھیک ہے, سعودی عرب سے, قطر سے, یو اے سے, جو اتنے وعدے وعید کیے. بائیڈن نے ایک ایک حکمران سے بات کی اور ایک ایک حکمران کو الگ الگ اپنی زبان دی کہ فلاں دن جنگ بندی, یہ فلانا, تو سب جھوٹ ثابت ہوا. تو یہ تو ان پر تکیہ کر کے بیٹھے رہے. تو اب کیا ہے, اب ایک بڑی جنگ ہے اور مڈل ایسٹ کی تباہی ہے. دیکھیں سعودی عرب کی صورتحال کیا ہے, سعودی عرب میں تیل ختم ہونے جا رہا ہے, وہ اپنی اکانومی کو شفٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کی موت کے مترادف ہے یہ جنگ. مطلب اگر انویسٹمنٹ ان کی رک جائے گی, جو وہ ویژن 2030 ہے MBS کا, اس جنگ میں تو وہ پورا نہیں ہونے جا رہا. تو یہ تو سعودی عرب کی موت کے مترادف ہے یہ جنگ, اور باقیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے. جب وہاں پر ادھر سے میزائل ادھر جا رہے ہوں گے, ادھر سے ادھر, تو فلائٹس کیسے چلیں گی, ٹھیک ہے. تو مطلب پوری تباہی ہے نا ان کے لیے. تو انہوں نے سوچنا ہے کہ بھئی امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو پھر ہم کس کے ساتھ انگیج کریں. تو اس لیے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اب سب سے بڑی آفر چائنا نے کر دی ہے, یعنی یہ اتنی بڑی آفر ہے کہ پچھلے 100 سال میں جب سے مسلمان غلامی میں گئے, یعنی آخری مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی, اور سلطنت عثمانیہ ورلڈ وار 1 کے اندر ٹوٹ گئی اور مسلمان غلامی میں چلے گئے. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی بڑی پاور نے مسلمانوں کو یہ والی آفر نہیں کی. چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی, اسلحہ, ریسرچ, یہ ساری چیزیں کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خود چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ, انہوں نے خود یہ بات کی ہے. بیجنگ از ریڈی ٹو ورک ود عرب سائڈ ان دا فیلڈ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ of modern energy technology and equipment production. Xi Jinping, we seek economic and trade relations that benefit both sides. دیکھیں علم مومن کی میراث تھی اور آپ نے اس میراث کو چھوڑ دیا. جو سارا اقتدار ناظرین ہے, اب آپ اس باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, جو ساری سپریورٹی ہے اور آپ کی غلامی ہے وہ سائنس, ٹیکنالوجی, ریسرچ. آپ کو پتہ ہے مسلمان کی جو پوری دنیا ہے, اسلامک ورلڈ ہے, وہ ریسرچ کے اوپر اونلی 1% خرچ کرتی ہے. جو پوری دنیا میں ریسرچ کے نتیجے میں جدید ترین یعنی انوینشنز ہو رہی ہیں, ڈسکوریز ہو رہی ہیں, نئی نئی چیزیں تشکیل پا رہی ہیں, ان میں مسلمانوں کی دنیا, اسلامک ورلڈ 57 کنٹریز, ان کا ٹوٹل کردار 1% ہے. تو بھائی یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے, ساری سپریورٹی ہے, وہ ریسرچ کے ذریعے ہی آتی ہے نا. ریسرچ ہوتی ہے, اس کے بعد نئے ہتھیار, نئی ٹیکنالوجی, ساری چیزیں جو ہے وہ میدان میں آتی ہیں. ایون اگر آپ باقی شعبوں میں چلے جائیں, میڈیکل کا شعبہ کتنا بڑا شعبہ ہے, یعنی وہ جو میڈیسن بنا رہے ہیں وہ آپ کے ملکوں میں بیچ کر بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں. یہ جو ابھی ایران اور رشیا نے میڈیکل میں اپنا ایک کیا نا, میڈیکل کے شعبے میں ایگریمنٹ, تو یہ اس کے پیچھے پورا مقصد ہے. بھائی اس طرح کی کتنی ہی چیزیں آپ ان سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے وہ آپ کے ملکوں سے, یعنی اب آپ بائیکاٹ تو کر رہے ہیں ان کی فوڈ پروڈکٹس کا, اور ہم تو اس کو انڈورس کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کی میڈیسن کا کیسے بائیکاٹ کریں گے. تو اگر آپ نے پورا ان سے لڑنا ہے تو ہر شعبے میں آپ کو انوینشنز کرنا ہوں گی. تو ساری بات کہاں پر آ کر ہوتی ہے, ریسرچ کے اوپر آ کر. ریسرچ ہوگی تو ٹیکنالوجی بنے گی. تو چائنا اتنی بڑی آفر کر رہا ہے کہ ہم ریسرچ کی فیلڈ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ٹو ڈیولپ ماڈرن ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, اور اکوپمنٹ پروڈکشن. اس کے لیے ہم پوری طرح سے عرب سائڈ کے اس کے کوپریشن کے لیے تیار ہیں, ٹریڈ کے لیے تیار ہیں, یعنی ان کے اکنامک سپورٹ کے لیے, جو ہمیں بھی سپورٹ کریں ان کو بھی سپورٹ کریں, اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں. تو یہ اتنی بڑی آفر ہے جو مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدل سکتے ہیں. دیکھیں آپ کا اتحاد تھا امریکہ کے ساتھ, آپ نے ان کو بیسز دیے. امریکہ نے آپ کو کیا دیا سوائے ہتھیار, وہ ہتھیار جو آپ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرتے, اور ان سے انفیریئر ہتھیار آپ کو دیے آپس میں ایک دوسرے پر چلانے کے لیے. سعودی عرب کو دیا یمن پر چلا دو, ٹھیک ہے, کویت کے دیے عراق پر چلا دو, آپس میں لڑوایا, وہ ہتھیار دے کر آپ سے منافع کمایا. تو آپ کو تو انہوں نے کبھی ایسی سپیریورٹی پوزیشن میں آنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں کی, ٹھیک ہے. آپ کو انہوں نے کیا دیا اس پورے عرصے کے اندر, دہائیاں جو آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے, تو آپ کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں تھا. ویسٹ اسرائیل کے ساتھ تھا, تو آپ کو وہاں سے سپورٹ مل ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ پہلی بار آپشن آپ کے لیے چائنا کی صورت میں کھلا ہے, رشیا کی صورت میں کھلا ہے, اور وہ اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک اس وقت ناظرین ٹیکنالوجیکل وار فیئر جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے. ہوا کیا ناظرین, کل امریکہ کی جانب سے
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ चिप्स हैं, उनकी पाबंदी लगा दी गई है मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करने की। ये कल ये वाकया हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, और आज चाइना की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई है। यूएस चाइना टेक वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्क्स फर्स्ट बैटल इन द मिडिल ईस्ट, ये कल की खबर है। द यूएस हैज रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स ऑफ सम कंप्यूटर चिप्स टू द मिडिल ईस्ट टू स्टॉप एनेबलिंग चिप्स फ्रॉम गेटिंग टू चाइना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो उन्होंने मिडिल ईस्ट को देने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से मिडिल ईस्ट से ये आगे चाइना ना पहुंच जाए और चाइना इसके मुतबादले में ना बना ले, सो ऑन। ठीक है, तो आज चाइना ने इतनी बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं अंडर द टेबल, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप देखें ना, 4 बड़े हुक्मरान इस वक्त चाइना में बैठे हुए हैं, तो मुलाकातों में यही चीजें डिस्कस हो रही है ना। गजा डिस्कस हो रहा है, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है, और दुनिया का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। आगे ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है, ठीक है, उसको किस तरह से लेकर चलना है, ये चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आज चाइना ने इतना बड़ा ऐलान किया है और खुलकर सामने आया है, अमेरिका और इसराइल को, नेटो को ये बात हजम नहीं होगी। ये बात आप लिख लीजिए। देखें, ये उनकी मौत के मुतरादिफ है सीधा सीधा। बड़े आजम अफ्रीका आपके हाथ से गया, जनूबी ये जो एशिया है ये आपके हाथ से गया, साउथ ईस्ट एशिया ये आपके हाथ से गया, यूरोप डिवीजन में है, रह गया मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और वो मतलब हथियार देना या इधर उधर की ट्रेड वो अलग चीज है, इतना इंपावरफुल करना उनको कि हम रिसर्च कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको बनाना सिखाएंगे, तो ये कैसे हजम करेगा इसराइल और अमेरिका इस बात को। तो नेटो आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर, विद इन डेज आप देखेंगे ये बहुत बड़ी खबरें आएंगी कि नेटो ने चाइना के खिलाफ ये एक्शन लिया, यानी रशिया के खिलाफ। रशिया को कमजोर करने के लिए तो उन्होंने एक पूरी यूक्रेन की जंग छेड़ी हुई है, लेकिन चाइना के खिलाफ इस पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद आप देखिएगा कि नेटो भी बहुत कुछ करेगा, उनको ये बात हजम नहीं होगी। खैर, ये एक गैर मामूली खबर है जो हमारी पूरी गुलामी की तारीख को बदलने के मुतरादिफ है। अब सारी बात मुस्लिम लीडर्स के ऊपर आकर खड़ी हुई है। देखें, ईरान तो खड़ा है, ईरान तो कॉपरेशन कर रहा है और कीमत भी चुका रहा है, लेकिन क्या बाकी मुस्लिम दुनिया इस काबिल है, क्या वो इतनी बहादुर है कि वो टक्कर ले सके? तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन चाइना आ गया आपके सामने। तो दोस्तों, ये थी सूरत हाल। दोस्तों, एक बात इसमें बड़ी अहम है कि गैर मुस्लिम ममालिक यानी चाइना, साउथ अफ्रीका वगैरह, रशिया वगैरह, फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है, मगर क्या अरब ममालिक इसके लिए तैयार हैं? क्या मुस्लिम ममालिक इसराइल और अमेरिका के दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे? ख़ास तौर पर वो अरब ममालिक जो अमेरिका और इसराइल के दबाव में हैं अभी भी। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि ख़ास तौर पर अरब ममालिक क्या फ़ैसला करते हैं। ये थी दोस्तों सारी सूरत हाल। एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।